السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آج میں لائف سکلز کے سلسلے میں سوالات میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کے ساتھ آیا ہوں آپ سے بات کرنے، اور ایز یوزول جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ آپ لوگ اس سلسلے کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، اپنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اس کو کمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے آپ کا بھی بھلا، میرا بھی بھلا، اور انشاءاللہ انسانیت کا بھی بھلا ہے۔ آج کا سوال ہے جی، بچوں کو سچ بولنے یا جھوٹ سے نفرت کے حوالے سے کیا عوامل اختیار کیے جائیں؟ میں اکثر بچوں کو احساس دلاتی ہوں کہ کبھی میں نے یا آپ کے ابو نے آپ سے کسی بات میں جھوٹ بولا تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کسی بات میں ان کو مار کا ڈر بھی ہو تو یہ بات کہتی ہوں کہ سچ بتایا کرو، پٹائی نہیں ہوگی، مگر بچوں میں یہ عادت نہیں بن رہی۔ سوال بڑا مزیدار ہے، جواب اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، ابھی میں جو آپ سے بات کہنے والا ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ اس بات کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ جو میں ابھی آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ نے بالکل نہیں سوچنا، آپ نے یہ بالکل، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل نہیں سوچنا کہ مینار پاکستان پر ایک پنک کلر کا ہاتھی ناچ رہا ہے۔ بالکل نہیں سوچنا آپ نے۔ جی ہاں، آپ ایگزیکٹلی اس وقت مینار پاکستان کے اوپر ایک ہاتھی کو نچا ہی رہے تھے۔ ہمارے دماغ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ نہیں کو پروسیس نہیں کر سکتا۔ جی، ہم جس چیز سے بچے کو روکتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کرو، بجلی میں ہاتھ مت دو، یہ مت گراؤ، چائے گرم ہے، گرم چائے میں ہاتھ مت ڈالو، بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی جگہ جا کے ہاتھ ڈالتا ہے، وہ وہی کام دوبارہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ نہیں کو پروسیس نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ہمیں محنت کرنی ہے فرمنس کے ساتھ۔ آپ نے بچوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے، امپورٹنٹ کام ان کی اٹینشن، توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ہٹانا ہے اس چیز سے۔ اور وہ کیسے ہٹے گی؟ مثلا بچہ چائے میں انگلی ڈال رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے بیٹا چائے میں انگلی نہیں ڈالنا، آپ منہ ادھر کریں گے وہ پھٹ انگلی ادھر ڈال دے گا۔ تو آپ سب سے پہلے تو چائے اس کی پہنچ سے دور کر دیں، پھر اس کے بعد آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھیں یا اس کو کھلائیں، آؤ بیٹا ہم پانی لے کے آتے ہیں، آؤ بیٹا ہم یہ۔ اب وہ چونکہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے کام، تو ہم ڈانٹ ڈپٹ، دھونس، غصہ ہم یہ دکھاتے ہیں اس کو، بچے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی، میں تمہیں منع کر رہی ہوں اور میں تمہیں منع کرتی ہوں۔ اب آپ سنتے جائیے گا میرا یہ جملہ، میرا یہ سینٹنس سنیے گا۔ ایک بچے کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ بچہ اسکول سے آیا، اس کا صبح امتحان ہے، آ کے اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے، کھانا بھی نہیں کھایا، وہ کھیلنے بھی چلا گیا اور وہ لیٹ بھی آیا۔ اب ہمارے عام گھروں کا ڈائلاگ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ تم اسکول سے آئے؟ جی آیا، یہ ایک حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، میں وہ بچے کے مائنڈ بھی مان رہا ہے، ہاں جی حقیقت ہے۔ تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ جی نہیں بدلے، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ بچے کا مائنڈ مانے گا کہ ہاں یہ بھی حقیقت ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ جی نہیں کھایا، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو اس کا مائنڈ مانے گا۔ تم کھیلنے چلے گئے؟ یہ بھی حقیقت ہے، وہ کھیلنے چلا گیا۔ تم لیٹ آئے؟ یہ بھی حقیقت ہے۔ تم نے اپنی بات پوری نہیں کی، وعدہ پورا نہیں کیا، یہ بھی حقیقت ہے۔ تمہارا صبح امتحان ہے، یہ بھی حقیقت ہے، تم صبح فیل ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے اس کو 6 حقیقتیں گنوائی ہیں اور 7ویں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم صبح فیل ہو جاؤ گے۔ بچہ کیا کرے گا؟ اس کا مائنڈ فوراً کہے گا ہاں یار میں نے یہ بھی دی، یہ بھی سچ تھا، یہ بھی سچ تھا، یہ بھی سچ تھا، یہ بھی سچ تھا، تو واقعی میں فیل ہو جاؤں گا صبح۔ ہمارا یہ جملہ کیسے چل رہا ہے؟ ہاں، اس کی کرنا کیسے چاہیے تھا؟ اگر یہی جملہ میں نے بولنا ہوتا تو بھئی تم اسکول سے آئے، تم نے کھانا نہیں کھایا، تم لیٹ ہو گئے، تم کھیلنے گئے تھے، تم کھیل کے لیٹ واپس آئے، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب تم انشاءاللہ جب بیٹھ کے محنت سے، اسی لگن سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے اور پڑھو گے، محنت کرو گے، تو صبح انشاءاللہ اپنے امتحان میں تم بہت اچھے مارکس لے کر آؤ گے۔ اب بچے کے مائنڈ نے کہا یار 1 2 3 4 5 6 حقیقتیں تھیں، 7ویں جو بات تھی وہ بھی حقیقت ہو جائے گی، کیونکہ وہ 6 حقیقتیں تھیں۔ اسے کہتے ہیں پیس 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 اینڈ دین لیڈ ٹو ویئر یو وانٹ ٹو لیڈ۔ اور ہم گھروں میں لیڈ کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ نہیں ڈالنا،
ہاتھ جل جائے گا، اس کے نزدیک نہیں جانا، ٹھیک ہے. جس طرح یہاں بہن نے کہا، میں ان کو احساس دلاتی ہوں کہ امی ابو میں سے کسی نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ بولا جھوٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے گھروں میں ہم بچوں کے سامنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ، اگر چلو بچے سے نہیں بولا، ویسے تو ہم بچوں سے بول رہے ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے مجھے ٹافی چاہیے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں لا دیتی ہوں، اور پھر ہم نہیں لاتے. میں یہاں پر آپ کو اپنے چھوٹے بیٹے کی، مجھے بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ اس کی ایگزامپلس کوٹ کرتے ہوئے. وہ جب تقریباً 1.5-2 سال کا تھا، اس نے انشاءاللہ کا لفظ سیکھا. نیا میں اس بات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اس کے اندر، کہ وہ اس نے نیا انشاءاللہ کا لفظ سیکھا. تو اس نے یہ دیکھا کہ ہم بڑے بہن بھائی انشاءاللہ تب کہتے ہیں جب انہوں نے وہ کام نہیں کرنا ہوتا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار ریان آج کھانا کھایا تم نے، کھانا کھاؤ گے؟ نے کہا انشاءاللہ. اور وہ کہہ کے باہر کھیلنے چلا گیا. اس کو یہی سمجھ آیا تھا، اب ہم تو اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، یا ہم بظاہر اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن ہمارا عمل وہ دیکھ رہا تھا. تو ذرا اس کے اوپر سوچئے گا. بچوں کی عادت کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ محنت نہیں کر رہے. محنت ہمیں کرنی ہے. میں یہاں پر اس بات کو ختم کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ بولوں گا کہ میرے ہر سوال کے جواب میں مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں اور جب میں جواب دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ٹپس بتائیں. میں اپنی ٹپس آپ کو دے رہا ہوں، بدلنا آپ کو ہے. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو ہدایت دے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. محمد علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.